سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان ازہری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے اور آیت الکرسی کس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو میں بنے رہیں اور پورا ویڈیو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، بہت فائدہ مند ہوگی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک آیت ہے پوری اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں، رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ۔ بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا، یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں، لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں، نعوذ باللہ۔ بعض گدھوں نے، بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے، میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو، حاضر ہونا ہے۔ حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہاں، 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے، حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی، حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلف خریدو، فلاں کو دے آؤ، سب سامان دیا، خرید و فروخت کیا، واپس آیا، فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت ہوئی تھی، آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤست، اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے ہوں، آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ، یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا۔ میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی۔ وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا تھا، جہاں یہ آیت اتری تھی۔ اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے۔ سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے
کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو. قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے, بڑے دن ہوئے ہیں تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں, بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. اے مومنوں تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا. پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا. ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے. میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں. صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں, بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے. یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں, 2 نمازیں سری ہیں. فجر مغرب عشاء اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام, ہے نا. اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے, خاموش. لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام. تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے, کسی کو نہیں پتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا. اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے. کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں. کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا, آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی. داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے. اے میرے عزیزوں ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں. وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا. اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی. ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے, آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو. آپ کو حکم نہیں ہے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو. اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ, لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے, پیجامہ نیچے آیا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں, یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے. نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے. صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, اتنا ہی نہیں, ایک اور بات میں بتا دوں. آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے, اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے. اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ, جو روضہ ہے آج بھی حضور کا, وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے. وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے. آج کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا. دروازہ بھی اس کا وہی تھا. جب اقامت یہاں بولتا مؤذن, حضور حجرے سے نکلتے تھے, اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی. اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात से चंद दिनों पहले की बात है, यह आखिरी अयाम है ज़ाहिरी ज़िंदगी के, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलालत में थे। तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, बुखार की शिद्दत थी, 1 महीने तक बुखार की शिद्दत रही, सफ़र के महीने में। इन दिनों में बाज़ मर्तबा ऐसा हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते तो 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके आते थे। तकलीफ की शिद्दत थी लेकिन फिर भी मस्जिद में आ जाते थे। लेकिन आपकी वफात से चंद दिन पहले ऐसे हालात पेश आए कि हुजूर अपने हुजरे से बाहर नहीं आते थे। सहाबा की नमाजें कौन पढ़ाता था? हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ाते थे। मुसल्ले पर आप बढ़ते, नमाजें आप पढ़ाते। 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एक रिवायत में पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। मगरिब की अजान हो चुकी, सफ़ें लग चुकी, मुअज्जिन इकामत बोल चुका, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर जा चुके, तकबीर बांध लिए। अचानक हुजूर का हुजरा खुल गया। कई दिन से मेरे आका आए नहीं थे। जैसे हुजरा खुला, सारे सहाबा मुड़ करके मेरे आका की तरफ देखने लग गए। किबले की तरफ नहीं, हुजरे की तरफ सब मुड़ गए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की चमक देखा, सारे सहाबा के दिलों में ऐसी रिक्कत तारी हो गई, उनकी आवाजें बुलंद हो गई। बाज ने हाथ पर आवाज मार मार करके कहा, अबू बकर पीछे आ जाओ, आफताब रिसालत आ चुके, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ चुके। मैं ये नमाज की हालत की बात कर रहा हूं, नमाज की हालत। सहाबा जानते थे कि रसूल की रजा ही ये अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। अगर रसूल को राजी कर लिया तो सारी इबादतें हैं, और अगर वो राजी ना तो सारी इबादतें फजूल हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब आवाज लगाई तो वो अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर जो है, मेरे अजीजों, मुसल्ले पर जा चुका इमाम, तकबीर बांधा हुआ इमाम, जब आवाज आई पीछे से तो वो खुद भी बाएं जाने मुड़कर देखते हुए पीछे की तरफ आने लग गए। नमाज तोड़ करके नहीं, रकात बांध करके पीछे की तरफ आने लग गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मुसल्ले पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिठाया गया। ये कैसी नमाजें थी, कैसी नमाज। हम और आप अगर हरकत भी करें तो नमाज टूट जाए, नमाज बातिल हो जाए, फासिद हो जाए। लेकिन रसूल के लिए अगर चेहरा फिर भी गया तो नमाज बातिल नहीं, बल्कि मैं कहता हूं वही तो आईने नमाज है। सालिमो, तुम कहते हो रसूल का ख्याल आना, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बुरे कलमात कहते हो, गधे के ख्याल से बदतर है। उन सहाबा से पूछो, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते थे लेकिन रसूल के चेहरे को भी देखा करते थे। इसलिए मैंने कल ही आपके सामने ये अर्ज किया, कुरान की अगर तफसीर भी सुनना हो तो सुन्नियों, शर्त यह है कि दिल को मोहब्बत मुस्तफ़ा का एक अजीम मदीना बनाओ, तभी तुम्हें कुरान की आयतें समझ में भी आएगी, तभी तुम्हें कुरान का लुत्फ भी मिलेगा और लज्जत भी मिलेगी। और हुजूर को छोड़ करके कुछ सुनना चाहो तो फिर अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं है। बहरहाल ये किबले के तब्दील होने वाली जो आयतें आई, इस पर यहूदियों ने बहुत वावेला मचाया, बहुत वावेला मचा रहे। इतने सालों से किबला था, नबियों का किबला था, इन्होंने बदल दिया, इन्होंने बदल दिया, या आकर के बदल दिए, इस तरह की बातें आने लगी। तो रब तबारक व तआला ने अभी अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, आप इरशाद फरमाएं, आप इरशाद फरमाएं, वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, आप फरमा दे उनसे कि मैं तुम्हारी किबले की पैरवी करने नहीं आया, बल्कि रसूल जो कह देंगे वही किबला है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, किबले की तब्दीली का हुक्म जो आया वो इसी पारे में उसका जिक्र है। और उसके बाद पूरे दूसरे पारे में कई अहकाम नाजिल हुए, कई अहकाम हैं शहीदों के मुतालिक इसी आयत में है। फरमाया रब ताला ने, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं।
तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। इस्लामिक चैनल को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा। तो नाज़रीन, हम ऐसी वीडियो लाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो आपको रोज़ाना इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।